الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے انتہا کرم فرما ہے، اور اللہ کی عنایتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخششیں آسمان سے اپنے بندوں کے لیے مسلسل بہت تیزی سے اتر رہی ہیں. اور یہ رمضان چونکہ اللہ اپنے بندوں کو عطا ہی اس لیے فرماتا ہے کہ اس رمضان کے ذریعے سے لوگ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ایمان والے بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور بہت ساری نیکیاں آخرت کے لیے جمع کر لیں. اصل میں یہ موقع بہت اہم اس وجہ سے ہیں کہ یہ آخرت کا جو ذخیرہ ہے، آخرت کے اندر جو کام آنے والی چیز ہے، اس چیز کو جمع کرنے کا سیزن ہے، اور دوسرا اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ہے، اور تیسرا اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بہت سارے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیتا ہے جنہوں نے اپنے اعمال کی بدولت، جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کی بدولت اپنے اوپر جنت کو مستحق کر لیا تھا. تو اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی بخشش اور اللہ کی معافی سے ایسے لوگوں کو بھی رمضان میں تھوڑی سی توجہ کرنے کی وجہ سے، تھوڑا سا کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے. تو پس چنانچہ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. اور پھر مزید اس میں یہ کہ اللہ کا اور بڑا احسان ہو جائے، اور ایک خاص چیز اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھ دی، اور ایک اہم چیز اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ عظیم رات کہ جو 1000 مہینے سے بہتر، اور قرآن میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی جس شخص نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور وہ اس طرح سے پایا کہ وہ لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور ساری رات اس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی، تو اس شخص کو گویا کہ 1000 مہینے عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب اس کو فقط اس ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ دے دیتے ہیں. بتائیں آپ مجھے، اتنا بہترین سودا دنیا میں کہیں ہوگا؟ کوئی دے گا اتنا زیادہ؟ کوئی دینے والا اتنا بڑھ کر دے گا کہ صرف ایک رات پر 1000 رات کے برابر ثواب؟ آپ کسی کمپنی میں ہیں یا آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ ایکسٹرا کام کریں، کچھ اور جو ہے اپنا وقت کو بڑھا دیں، آپ پارٹ ٹائم کر لیں اور بڑھا لیں اس کو وقت کو، تو آپ کو آپ کی کمپنی یا آپ کا جو ادارہ ہے وہ کتنا پے کرے گا؟ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے سیلری کو ہم اتنے % بڑھا دیں گے، یا آپ کو مزید جو ہے ایک دن ایکسٹرا کرنے کا چارج ہم اور دے دیں گے، ڈبل شفٹ کا چارج دے دیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا. یا چلیے زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا کہ ہم آپ کو جو ہے ایک ہفتے کی سیلری زیادہ دے دیں گے، یا اور زیادہ کچھ ہوگا، یا 15 دن کی سیلری دے دیں گے، یا اور کچھ زیادہ کر لے گا. چلو بھئی ہم نے ایک دن کے بدلے میں ایک ماہ کی ایکسٹرا سیلری دے دی، اس سے تو زیادہ نہیں ہوگا نا. یہ بھی میں بہت بڑا بتا رہا ہوں. اس کو ہضم وہ امپلائی بھی نہیں کر پائے گا اور کمپنی بھی نہیں کر پائے گی کہ ایک رات کے لیے ہم اتنا کیسے دیں. یہ تو بہت بڑا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، بہت بڑا پروفٹ اٹھا کے کمپنی کو دے دیا، تب کہیں کمپنی جا کے چلو بھائی ٹھیک ہے، اور اس میں بھی زمانے بھر کا احسان اور دکھاوا اور یہ اور وہ. لیکن اللہ رب العزت ایک رات پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ہزار راتوں سے بہتر، ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ایک رات پر اللہ کتنا دے رہا ہے کسی کے پاس کیلکولیشن؟ کوئی کاؤنٹ کرے، کوئی کیلکولیٹ کرنے بیٹھے کہ اتنی تو زندگی نہیں ہوتی، کتنا جی لے گا آدمی، کتنے برس جی لے گا؟ ہاں، اور ان سالوں میں کتنی راتیں آ جائیں گی، اور پھر ان راتوں کی بھی کیا گارنٹی ہو جائے گی؟ لیکن ایک رات، اس ایک رات کے بدلے میں اتنا انعام، اتنی نوازش، اتنی کرم فرمائی، اتنا بڑا احسان، اور کس لیے کہ یہ چیز تمہیں آخرت میں کام آئے گی، جہاں نہ روپے چلیں گے، نہ سونا چلے گا، نہ چاندی چلے گی، نہ جائیداد چلے گی، نہ کھیتی باڑی چلے گی، کچھ نہیں چلے گا، صرف اور صرف نیکیاں، صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی۔ اس آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دینے کا اعلان فرما دیا، اور اپنی پیاری اور مقدس کتاب کے اندر فرما دیا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور اب کیا دلیل چاہیے؟ اور اب یقین کے لیے اور اطمینان کے لیے، تشفی کے لیے اور مزید اب کس بات کی گنجائش ہے؟ اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تو بس اس چیز کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے، اور ان راتوں کی شب بیداری، ان راتوں کو تلاش کرنا بس لگ جائے بندہ سارے کام چھوڑ کے۔ اس سے اہم اور اس سے بڑا کام تو نہیں ہوگا ابھی کچھ، اس سے بڑی ضرورت تو نہیں ہوگی ابھی کچھ۔ اچھا، ایک چیز اور اللہ نے اور مزے کی رکھ دی اس میں، اور مزے کی یہ ہے کہ تلاشو، محنت کرو، جستجو میں آؤ اور تڑپو، اور جو ہے تم محاسبہ کرو، تم ٹٹولو کہ کون سی ہوگی، اور خود عبادت کر کے ٹٹول پاؤ گے کہ کون سی ہوگی۔ رات میں بستر پہ لیٹے لیٹے نہیں پتہ چلے گی، یا گپے شپے گھومنے پھرنے میں، تفریح میں نہیں پتہ چلے گی، وہ تو جب عبادت کرنے کھڑے ہوگے اور ساری رات عبادت میں گزارو گے، 5 راتیں، تو پھر ان 5 راتوں کی الگ الگ نوعیت، اور ان 5 راتوں میں جو لیلۃ القدر ہوگی اس کا احساس دل میں خود بخود ہوگا کہ ہاں وہاں لگا تھا، وہاں لگا تھا، وہ رات لگی تھی ایسی ہی۔ تو تلاش رکھ دی، تڑپ رکھ دی، اور پھر کسی چیز کو تلاشنے کے بعد اس کا ملنا، اس کا حاصل ہونا، اس منزل تک پہنچنا، بھٹکتے بھٹکتے پھر اس منزل کی اہمیت اور اس منزل کی قدر و منزلت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور کوئی چیز آسانی سے مل جائے، گھر بیٹھے بیٹھے بٹھائے مل جائے، تو وہ پھر اس کی انسان کے دل کے اندر اتنی قدر نہیں ہوتی۔ تو کیا کہا؟ تلاشو، آخری عشرے میں ڈھونڈو، اور آخری اور آسان کر دیا، چلو ٹھیک ہے 10 میں سے 5 کو مائنس کر دیا، صرف 5 ہی چھوڑ رہے ہیں، اور 5 وطر اور طاق چھوڑ رہے ہیں، 21 23 25 27 اور 29، ان 5 میں سے کوئی ایک ہے، اور ہر سال گھومتی ہے، ان 5 میں روٹیٹ ہوتی ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے یا طے نہیں ہے کہ وہ 27 ہی ہوگی یا 21 ہی ہوگی یا 25 ہی ہوگی، ان 5 میں سے کوئی سی بھی ایک رات ہوگی۔ تو کیا مشکل ہے اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر ہم 5 رات ہی جگ جائیں؟ یوں نہ معلوم کتنی راتیں دوسرے کاموں کے لیے جگ لیتے ہیں، ویسے ہی کبھی کبھی کروٹ بدلتے بدلتے رات گزر جاتی ہے، کبھی کسی درد میں تڑپتے تڑپتے رات گزر جاتی ہے، کبھی کسی سفر میں رات گزر جاتی ہے، اور کبھی کسی سفر کے لیے وقت کے شروع ہونے کے انتظار میں رات گزر جاتی ہے، کبھی ہاسپٹل میں رات گزر جاتی ہے، کبھی کسی کام میں، کبھی شادی میں، کبھی کس میں۔ تو ان کاموں میں رات جب گزر جاتی ہے تو پھر اتنی بڑی چیز کے لیے رات کو گزارنا اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، یہ تو ہمیں بالکل کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ القدر رمضان کا اہم حصہ ہے۔ رمضان کی میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ رمضان کے اندر 4 چیزیں بہت ہیں۔ سب سے پہلا تو روزہ، دوسرا قیام اللیل، اور تیسرا لیلۃ القدر، اور چوتھا نزول قرآن کی وجہ سے قرآن کی اہمیت۔ یہ 4 کام روزہ الحمدللہ آپ رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، یا اور ایکسٹرا نوافل کی شکل میں، بتایا تھا اس دن کہ قیام اللیل کا مطلب کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کر ہی رہے ہوں گے۔ اب لاسٹ چیز بچ رہی ہے، اب اس خیر سے بھی کیوں محروم رہا جائے، اس سے بھی کیوں محروم رہیں؟ لیلۃ القدر بچ رہی ہے، جو انشاءاللہ آپ کی ابھی چند روز بعد اس کا سلسلہ، اس کی ترتیب شروع ہونے والی ہے، تو اس سے بھی ہم کیوں محروم رہیں، اس خیر سے بھی کیوں محروم رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے، لیلۃ القدر میں عبادت سب کے لیے آسان فرمائے، سب کے اوقات کو فارغ فرمائے، اور ذمہ داریوں سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اپنی عبادت کے لیے ہم لوگوں کو فارغ فرمائے، اور صحیح معنی میں لیلۃ القدر کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور لیلۃ القدر کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ شب بیداری تو کرتے ہیں، لیکن اس شب بیداری کو وہ اس اہتمام کے ساتھ نہیں کرتے جس اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، یا جس مقصد کے لیے شب بیداری ہے اس مقصد کو فوت کر جاتے ہیں، اور پھر وہ شب بیداری کے دوران سیر تفریح، گھومنا پھرنا، بات چیت، یہ وہ ادھر ادھر کی تیری میری، وہ سب چلتی رہتی ہے، اور پھر ان کاموں کی وجہ سے، ان بد اصولیوں کی وجہ سے بہت بڑی خیر سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔
کیونکہ یہ بھی فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شب بیداری کے اوقات میں سوائے رات کے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. رات تو جاگی لیکن کچھ ہاتھ نہیں ملا. کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس رات کے اس گھڑیوں کو، اس وقت کو ضائع کر دیا سیر و تفریح میں. کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی تھوڑی دیر یہاں کبھی وہاں، کبھی اس سے بات کبھی اس سے چیز، کبھی یہ کبھی وہ کر کے پوری رات ویسے ہی گزار دی. 2-4 نفلیں پڑھی اور صلاۃ الحاجت پڑھ لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، 1 آدھ سپارہ پڑھ لیا اور وہ کیفیت نہیں بنی. رات ختم ہو گئی اور سمجھ لیا کہ بھائی جگہ ہے. ایسی یکسوئی کی عبادت ہونی چاہیے، ایسی خلوت میں جانا چاہیے، ایسی توجہ اللہ کی طرف مرکوز ہونا چاہیے کہ بندہ بھول جائے سب کو. آج دوستی ہم آج اپنی دوستی کو یہیں روکتے ہیں. ہم اور آپ بہت اچھے دوست ہیں. آج کی رات کے بعد ملیں گے بھی اور بات بھی کریں گے اور ساتھ میں بیٹھیں گے بھی. لیکن آج میں اپنے اس وقت کو اپنے سب سے بڑے رفیق اور شفیق اور مہربان وقت اللہ کے لیے میں فکس کر چکا ہوں. میں آج صرف اللہ کے ساتھ بیٹھوں گا. میں آج صرف اللہ سے بات کروں گا. میں آج صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا. میں آج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی اس رات کے ایک ایک پل کو گزارنا چاہتا ہوں، تنہائی اور خلوت میں. کیا ہی بات ہو جائے گی. یہ ہوگا اصل اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا کام، اللہ سے اصل معاملے کو جوڑ لینے والا کام اس توجہ کے ساتھ. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ بھی آ جاؤ، یہاں مل جاؤ، وہاں چلتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یہ بات وہ بات، اور ان تمام کاموں میں اور ان تمام وہ بکواس چیزوں میں اتنی بڑی خیر سے ہاتھ دھو بیٹھ. میں ہاتھ دھو بیٹھنا ہی کہوں گا کہ اس سے بڑی اور بدنصیبی کیا ہو کہ آدمی جیب میں پیسہ لے کر اپنی ضرورت کی دوائی خریدنے کے لیے بازار میں جائے اور وہ گھر پہ اس کے جو ہے کوئی تڑپ رہا ہے اور اس کو شدید تکلیف ہے اور دوائی فوراً لا کر دینی ہے اور وہ مزے سے کہیں یہاں گھومے، کہیں وہاں گھومے اور کہیں وہاں گھومے. تو اس سے زیادہ غیر ذمہ دار اور کون ہوگا؟ جب اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا، اتنی بڑی فضیلت کی رات آئی، تو اس کو بھی ہم بات چیت میں گوا دیں، گھومنے پھرنے میں گوا دیں، سیر و تفریح میں گوا دیں؟ نہیں، یہ موقع ہم اب انشاءاللہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ کی عبادت کی طرف ہم دھیان کو مرکوز کریں گے. یہ اصل چیز ہے میرے بھائیوں. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کے دل کے اندر کتنی سنجیدگی اس چیز کی اتر رہی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور آپ کی کیفیت. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان بس شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اللہ سے وہ رشتہ جو واقعی میں بہت مضبوط تھا وہ اور مزید مضبوط ہو جاتا تھا. آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کا انداز بدل جاتا تھا. آپ اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہوتے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ کہیں آپ ہمیں بھول تو نہیں گئے. اپنے اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوئے اور رمضان آیا اور آپ کے معمولات بدل گئے. اللہ کی عبادت کی طرف اور رغبت آ گئی اور بڑھ چڑھ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، آپ جیسی ذات کہ جو اللہ کی طرف سے کتنے اونچے مقامات آپ کو حاصل ہیں. آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بھی بنایا اور اپنی بارگاہ میں مقبول بھی بنایا، لیکن پھر بھی اپنے اللہ کی طرف دھیان اور توجہ اور متوجہ ہونے کا یہ اہتمام ہے کہ اس رات کی تلاش میں، اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ رات مل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرتے تھے اور ساری زندگی اعتکاف کرتے رہے. اور اعتکاف وہ شکل ہے، اعتکاف وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یقیناً ضرور معتکف لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے اپنا گھر پہ، اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے، اللہ کے در کا سائل بن کے پڑ جاتا ہے. ایک ہم ہیں کہ آئے گئے، اپنا کام بھی چل رہا ہے، دکان بھی کھول رہے ہیں، بازار بھی جا رہے ہیں، کپڑے بھی خرید رہے ہیں، جوتے بھی لا رہے ہیں، رشتہ داروں سے بھی مل رہے ہیں، افطار میں بھی جا رہے ہیں، دعوت میں بھی جا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے اور پھر جا بھی رہے. لیکن ایک وہ بندہ کہ جس نے سب کچھ چھوڑ دیا، دکان کی بھی چھٹی لے کے آ گیا، کمپنی سے بھی چھٹی لے کے آ گیا، بیوی بچے ساروں کو چھوڑ کے اللہ کے در میں آ کے بیٹھ گیا اور اللہ کی ردائے رحمت میں آ کے گھسنے کی جگہ بنانے کی کوشش کرتا رہا. اور بتاؤ کیا اللہ اس 10 دن تک مانگنے والے اس سائل کو، 10 دن تک اس کے در پہ گڑ گڑانے والے کو، کہ یہ رمضان کے آخری کے 10 دن جو عید کی خوشی کی نظر ہو جاتے ہیں، عموماً بازاروں کی نظر ہو جاتے ہیں، چلیے اندور کپڑے لینے چلتے ہیں، چلیے وہ فلاں ٹیلر کے پاس چلتے ہیں، چلیے فلاں چیز وہاں اچھی مل رہی ہے، چلیے وہ ساری رمضان کی شروع کے دنوں کی جو کیفیت ہے، جو حاصل ہوا ہے ان عبادت کی برکت سے، وہ تقوی کا نور یا وہ کمال جو حاصل ہوا ہے، وہ فقط ایک دن کی عید کی چند گھنٹوں کی خوشی کے خاطر اور چند گھنٹے پہنے جانے والے کپڑوں کی خاطر انسان بازاروں میں بھٹک کے، بازاروں میں دھکے کھا کے اور بازاروں میں گھوم کے وہ ساری محنت کو ضائع کر لیتا ہے. اور معتکف
सब रंगतें रौनकें सब को छोड़ के अल्लाह के घर में आके पड़ गया। क्या बात है, अल्लाह क्यों नहीं देगा? और ये खुश नसीबों को ही नसीब होता है। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए। हम सबको वक्त आज की इस दुनिया में किसी के पास नहीं, अपनों को देने के लिए वक्त नहीं है। 10 दिन के लिए आना बड़ी चीज़ है। जो लोग आते हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। हम सब के लिए वो सारे लोग हम सब के लिए बहुत अहम हैं। मस्जिद में बैठने वाले, इत्काफ़ करने वालों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि एक लम्हे को सही मायने में सही गुजारने की सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो एतकाफ़ की शक्ल बेहतर होती है। अगर वक्त है, गुंजाइश है तो एतकाफ़ करें। नहीं कर सकते, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, बंदिशें हैं, मजबूरियाँ हैं, तो कम से कम ये जो 5 रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, इन रातों में पर्सनली तौर पर शब बेदारी करने का तो एहतमाम सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र की क़द्रों के साथ उसमें इबादत की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अगली दूसरी चीज़ जो मुझे अर्ज़ करनी है कि देखिए, रमज़ान के आखिर में सदक़तुल फ़ित्र का अहतमाम करवाया गया। और सदक़तुल फ़ित्र को जो बताया गया वो इस वजह से है कि रमज़ान के रोज़ों में जो कोताहियाँ होती हैं, उन कोताहियों के इज़ाले के लिए और उन कोताहियों की भरपाई के लिए साइम यानी रोज़ा रखने वाला वो अपनी तरफ से और अपने अयाल की तरफ से वो सदक़तुल फ़ित्र अदा करे ईद की नमाज़ अदा करने से पहले। ये उसकी डेडलाइन है, आखिरी वक्त है ईद की नमाज़ अदा करने से पहले। ईद की नमाज़ के बाद अगर कोई अदा करेगा तो वो आम सदका होगा, सदक़तुल फ़ित्र नहीं होगा। ये उसकी बाउंडेशन है, उसकी आखिरी इंतहा है। अब कितना देना होगा, तो उसके देने के सिलसिले में जो चंद चीज़ें बताई हैं, आप गेहूँ से दे सकते हैं, जौ से दे सकते हैं, किशमिश से दे सकते हैं, खजूर से दे सकते हैं, है ना। इनकी मकदार अपनी हैसियत के मुताबिक देखिए। अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है तो आप किशमिश पे जाएं। अल्लाह ने आपको उससे थोड़ी कम हैसियत का बनाया है तो आप खजूर पे जाएं, और फिर वह जौ पे और गंदुम पे जाएं आप। ये नहीं कि एक मालदार शख्स भी गेहूँ पे ही निकाल रहा है और एक मुतवस्सित दर्जे का शख्स भी गेहूँ पे निकाल रहा है। नहीं भाई, अगर मालदार लोग अपनी हैसियत पर, जैसे एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक मुतवस्सित दर्जे का आदमी, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदता है। एक मालदार शख्स वो अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदता है। एक मिडिल क्लास को, एक मुतवस्सित दर्जे के शख्स को, उसको जो है वो 700-800 हज़ार का जोड़ा काफ़ी होता है, लेकिन एक मालदार वो 2000-5000 का जोड़ा ख़रीदता है। तो फिर सदक़तुल फ़ित्र में भी इसी तरतीब को रखना चाहिए कि वो अपनी माली हैसियत के मुताबिक किशमिश पे जाए, खजूर पे जाए। तो सदक़तुल फ़ित्र इन चीज़ों से होगा। आप जो है उलमा से इनकी मकदारें पूछ लें। अब इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि ये जो रकम हम निकालेंगे, इस रकम से एक फ़ायदा तो हमारा ये होगा कि हमारे रोज़ों के अंदर जो कमी या नुक्स है अल्लाह उसकी भरपाई फरमा देगा। दूसरी चीज़ ये कि इस रकम की वजह से मुआशरे के अंदर जो पसमानदा लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उन तक ये रकम पहुँचेगी तो वो भी ईद की खुशी में शामिल हाल हो जाएंगे। उनके घरों पर भी ईद की खुशी मनेगी और उनके बच्चों के चेहरों पर भी ईद की खुशी तारी होगी। तो इस्लाम चूँकि एक ऐसा मज़हब है कि जो सबको खुश रखना और सबको खुश करता है, तो वो अपने मालदारों को इस बात की तरगीब देता है कि तुम अपने माल को खर्च करो कि तुम्हारे साथ माशरे में और समाज में रहने वाले वो पसमानदा लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो जाएं। तो मकसूद ये है कि उनको ईद की खुशी के लिए रकम देना। अभी बिल्कुल ऐन वक्त पे हम देंगे और ऐन वक्त पे ऐसा देंगे कि भाई ईद की नमाज के लिए निकल रहे हैं, दे रहे हैं, निकल रहे हैं, दे रहे हैं, वो बंदा क्या करेगा? बेहतर ये है कि देना तो है ही, अल्लाह ने असबाब भी जोड़ रखे हैं। जो चीज़ हम उधर लास्ट में देते हैं उसको पहले ही प्लान कर लें और पहले से ही वो रकमें उन लोगों के पास पहुंच जाए, तो वो लोग हस्ब ज़रूरत और अपनी ज़रूरत के मुवाफिक उस रकम के ज़रिए से अपनी ज़रूरतों को परचेस कर लें, अपने कामकाज वो लोग कर लें। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि वो पहले ही सदक़तुल फ़ित्र को अदा कर दें और उसके बेहतरीन मुस्तहिक माशरे के गरीब और पसमंदा लोग हैं। और उसमें फिर आप देखिए कि आपके करीब में, आपकी क़राबतदारी में, आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई ऐसा है तो पहले तरजीह उसको। अगर क़राबतदारी में और ख़ानदान में कोई नहीं है तो पड़ोस में देखिए, मोहल्ले में देखिए, इलाके में देखिए, लेकिन अपने अतराफ़ और अपने करीब के लोगों को तलाश कर जाकर उसको बतौर तोहफ़ा ईद का हदिये के तौर पर वो चीज़ आप लोग देकर आएँ। तो इसका भी ख्याल करें। उसके बाद अगली जो चीज़ है मुझे आप लोगों से अर्ज़ करनी है वो इस ताल्लुक़ से करनी है कि देखिए, ये जो हमारे इस मुल्क के हालात और माहौल हैं, इन हालात और इन माहौल के पेश नज़र हम लोग ख़ास तौर से हमें मुसलमानों को अपनी तमाम चीज़ों को और वो तमाम चीज़ें जो बुनियादी तौर पर यहाँ की नागरिकता के लिए, यहाँ की नेशनलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों पर बड़ी तेज़ी से काम करना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स पर, अपनी आइडेंटिटीज़ पर। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग जिनकी पैदाइश 87 के बाद की है, 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए,
وہ لوگ سارے کے سارے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ ضروری طور پہ بنوا لیں، اور برتھ سرٹیفکیٹ بھی وہ والا جس کے اوپر وہ ڈیجیٹل برتھ سرٹیفکیٹ جس کے اوپر اسکینر ہو، جو ابھی بن رہے ہیں۔ پرانا برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا آپ کے پاس 87 کے بعد والوں کے پاس بھی، لیکن وہ ڈیجیٹل نہیں ہوگا، تو اس کو ڈیجیٹل کروا لیں، بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا ایک دھیان، ایک فکر آپ یہ کر لیں کہ اپنے ملنے جلنے والوں کا، سب کا اگر ہم آپس میں جائزہ لے لیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی فکر کر لیں گے، میرا بنا ہوا ہے، میں میرے سراؤنڈنگ میں ملنے جلنے والوں سے، جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، تعلقات ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سب سے فون کر کے پوچھ لوں، جا کے مل کے پوچھ لوں۔ اگر وہ لوگ اویئر نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جا کر خود گھر جا کر چیک کر لوں۔ یہ تو وہ ایمرجنسی حالات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقیناً آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کووڈ ڈرا نہیں رہا، یہ کووڈ کے زمانے کے اندر جو افراتفری تھی اور جو ایمرجنسی تھی اور جو بھاگم بھاگ تھی، اور جس بھاگم بھاگ میں آپ نے الحمدللہ کام کیا جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اور انسانیت کی فکر کرتے ہوئے، تو ویسے ہی آج ہماری قوم کی فکر، اس کا درد ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ان ایمرجنسی کے حالات میں، رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں کے اندر اور رمضان کے ان قیمتی پلوں کے اندر یہ کام کرنا بھی آپ کی عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر آپ کسی مسلمان کے پاس جا کر اس کو اس کے ڈاکیومنٹس کے سلسلے میں اویئر کر سکتے ہیں، اس کو اس کے ڈاکیومنٹس کے سلسلے میں مشورہ دے سکتے ہیں، اس کے ڈاکیومنٹس کو میں کریکشن کروا سکتے ہیں، کسی بھی درجے کی اس کے لیے اگر ہیلپ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بطور صدقہ ہوگا۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ ایک قدم چل کر جانا، ایک بات کہنا، ایک مشورہ دینا آپ کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ اس شخص کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لینے کا آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اور ہم کسی کو صدقہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کو اس کی پریشانی سے نجات ملے، وہ جس درد میں ہے، جس تڑپ میں ہے، اس سے وہ نجات پا جائے۔ تو اگر واقعی میں وہ شخص جیسا بات کہی جا رہی ہے اور جیسی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ چیز اگر ہو جاتی ہے اور وہ سب شخص وہاں کاغذی طور پر کمزور پایا گیا، تو پھر ہم اس کو پیسے دیں، اس کو جگہ دیں، ہم کچھ بھی اس وقت مدد نہیں کر پائیں گے۔ تو ابھی مدد صرف اتنی سی ہے کہ ہم جا کر اس کو اویئر کر دیں، اس کی چیزوں کو درست کروا دیں، ہے نا، اس کو تھوڑا سا توجہ دلا دیں۔ تو یہ کام میں آپ سے بطور گزارش کے، خاص طور سے گزارش کے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس کو بطور مشن اٹھائیے۔ آپ کو مجھے پتا ہے کہ رمضان میں عبادت بھی کرنی ہے، آپ کو مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اعتکاف بھی کرنی ہے، اور رمضان کی اپنی مصروفیت، اپنا بیزی شیڈول، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کام بھی بہت اہم ہے، اور اہم اور ضروری چیزوں میں سے یہ ایک کام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ووٹر آئی ڈی کے سلسلے میں بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، پچھلے ایک مہینے سے، پچھلے لمبے عرصے سے الگ الگ جگہوں پر جیسی ہماری حیثیت تھی، ہم نے ان کے کیمپ وغیرہ بھی کیے، اور اس کا مقصد بڑا یہ تھا کہ بس لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آ جائے۔ تو اس تعلق سے بھی اپنے لوگوں کو اویئر کریے، ان کو بیدار کریے، ان کو تھوڑا جھنجھوڑیے، ان کو تھوڑا سنجیدہ کیجیے۔ میں آپ سے بہت سچی بات بالکل دو ٹک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والا الیکشن بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ میں جمعے کے مجمع میں یہ بات نہیں کہتا ہوں، کچھ پرسنل نشستیں ہوتی ہیں اس میں کہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرح سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن اس چیز کو بہت سنجیدگی سے سنیے اور دھیان دیجیے، توجہ کیجیے، اللہ سے اس معاملے میں خصوصی طور پر دعا کیجیے۔ یہ رمضان 2024 کا اور فوراً رمضان کے بعد جو الیکشن کی ڈیٹیں ڈکلیئر ہو رہی ہیں اور جو پورے ملک کے اندر الیکشن ہوگا، یہ الیکشن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آگے 50 سال کا مستقبل طے کرنے والا ہے۔ 50 سال کا مستقبل، جو چیزیں چینج ہو جائیں گی، جو چیزیں بدل جائیں گی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چینجز ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے چینجز آن فائل، آن پیپر، بالکل کمپلیٹ پڑے ہوئے، بس ان کو پاس کرنا ہے۔ وہ سارے مسودے، وہ ساری چیزیں ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے خاص طور سے دعا، اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے، اور اللہ کے کرنے کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک کام یہ کرتے ہیں اور ایک کام وہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کا کام سکسیس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ان لوگوں کے لیے کرے گا نا، اللہ ان لوگوں کے لیے کرے گا نا کہ جو خود اس چیز کے لیے فکر مند ہوں گے، یا جن کو فکر ہی نہیں ہوگی، یا جو اس چیز کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہوں گے، تو اللہ کو کیا پرواہ ہوگی بھائی؟ تو اس کے لیے تو تڑپنا، اور اس کے لیے تو فکر مند ہونا، اس کے لیے تو بیدار ہونا ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے دعا کرنے کا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ خاص طور سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ جو حالات ہمارے ملک کے بنتے جا رہے ہیں یا آگے بننے والے ہیں، ان شر پسند حالاتوں سے اس ملک کے رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت فرما۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کی مستقبل کا نہیں ہے، اس ملک میں ہمارے علاوہ بھی سینکڑوں مظلوم ہیں، سینکڑوں وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم اور ستم کی چکیوں میں پس رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ یہ رمضان میں دعا ہمیں پوری انسانیت کے لیے کرنا ہے۔ تو ابھی جو ظالم
ظالم، جو جابر، جو غاصب اور جو لٹیرے قسم کے لوگ ہیں جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو، اس کی تہذیب کو، اس کی پہچان کو، اس کی ثقافت کو اور اس کی پوری دنیا میں نمایاں تصویر جو ہمارے اس ملک کی ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ روز ختم ہوتی جا رہی ہے، انسانیت مٹتی جا رہی ہے، درندگی اور حیوانیت عروج پر آتی جا رہی ہے، مظلوم پستا جا رہا ہے اور طاقتور غلبے میں آتا جا رہا ہے۔ تو اس تعلق سے پوری انسانیت کے لیے دعا کرنے کا بھی حق ہے ہمارا، پوری انسانیت کے لیے فکر مند ہونے کا حق ہے ہمارا۔ ہمیں صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ سے دعائے خیر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ کھڑے ہونے اور پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان، اللہ اس رمضان کی برکتوں میں ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرے اور یہ توجہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ عرض کرنی ہے مجھے کہ آپ اپنی چیزیں، میں ایک بہت بڑا اعلان اپنی اس جگہ سے کر رہا ہوں، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنے کام کی چیزیں، یہ کوئی تعصب کی غرض پہ نہیں ہے کہ میں تعصب والی بات کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگوں کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنے ضرورت کے کام کاج آپ جو ہے اپنے لوگوں سے کے ساتھ کریں، ہے نا، ان کا خیال رکھیں۔ زمانہ چھوڑ چکا ہے، لوگ شکلیں، چہرے، پہچان، نام دیکھ کر جب تک کوئی شدید مجبوری نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، نہیں آ جا رہے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر ہم بھی اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو اپنے بھائی کا خیال کرنا، انما المؤمنون اخوہ، اور المسلم و اخو المسلم کے ضمن میں کہ ایک مسلمان میرا بھائی ہے، مجھے اسے ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا ہے۔ وہ اگر کوئی کاروبار یا دھندا لے کر بازار میں بیٹھا ہے، میں اس کو ترجیح دوں، میں اس کا خیال رکھوں، میں اس کو پرائیورٹی دوں، میں پہلے اس کو موقع دوں، کیونکہ آج اس کو فائنینشلی سپورٹ کرنا اور اس کو فائنینشلی طور پر مضبوط کرنا، یہ میں خود اپنے آپ کو مضبوط کروں گا۔ تو میں بس اس غرض سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک دور ہمارا وہ بھی تھا۔ میں بس ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ملک شام میں اور شام کے بازار کی بات ہے کہ بازار کے اندر دکان کھلی، ایک شخص ایک دکان پر سامان لینے کے لیے آیا، اس نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہاں دیکھی اور وہ خریدنے لگا۔ تو وہ جو دکاندار تھا، اس دکاندار نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ چیزیں جو آپ کو چاہیے میری دکان میں بھی موجود ہیں اور سامنے والی دکان میں بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، بطور گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی میرے یہاں سے نہیں خریدتے ہوئے آپ اس شخص سے خرید لیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی چیز بھی آپ کو پیور ملے گی۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سامنے والی دکان پر گیا، وہاں سے اس نے سامان خریدا اور سامان تو خرید لیا۔ اب سامان خریدنے کے بعد اس کے ذہن میں جو سوال قائم ہوئے تھے، وہ ان سوالوں کو لے کر پھر لوٹ کر اس پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس سے اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ مشورہ کیوں دیا؟ آپ تو میرا ویلکم کرتے، آپ تو گراہک کو تو چھوڑا نہیں جاتا نا، اس کو تو اپنی دہلی سے خالی ہاتھ اترنے نہیں دیا جاتا، لیکن آپ نے اتنا بڑا کام اپنی دکان سے نہیں، سامنے والے کی دکان سے، تو مجھے بتائیں اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو، وہ جو شخص ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میری دکان پہ تو الحمدللہ اتنے کسٹمر آ گئے کہ میرا جو دن کا ٹارگیٹ ہے اس نے میں نے پورا کر لیا، میرا ہو جائے گا، لیکن اس کے سامنے اس کی دکان کے اوپر ایک بھی گاہک نہیں گیا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی مسائل ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ضرورت پوری ہو گئی لیکن وہ اس شخص کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اتنا سوچنا۔ پھر وہ سامنے والے اس شخص کے پاس گیا کہ آپ کو پتہ ہے وہ سامنے والا دکاندار کون ہے؟ بولے ہاں جانتا ہوں، وہ آپ کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا آپ کا ہم مذہب ہے۔ اس نے کہا نہیں، صرف تعلقات ہیں اس بازار کی غرض سے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، دوستی اور تعلقات ہے، ہم مذہب بھی نہیں ہے، میں مذہباً عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے۔ اب اور اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ تو ہم مذہب بھی نہیں ہے۔ وہ پھر لوٹ کر اس مسلمان دکاندار کے پاس آیا، پہلے دکاندار کے پاس، اس نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام، چلو رشتہ دار ہوتا، دوست ہوتا، بھائی ہوتا یا ہم مذہب ہوتا تو بات پرتی، لیکن تم نے تو ایک غیر مذہب شخص کے ساتھ اتنی بڑی انسانیت کا کام کیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بات میرے مذہب نے سکھائی ہے، میرے دین نے سکھائی ہے، میرے نبی نے سکھائی ہے کہ جب زمانہ کسی کو ٹکرا دے، جب زمانہ کسی کو ریجیکٹ کر دے، جب زمانہ کسی کے ساتھ شرارت پر اتر جائے، اور زمانہ جب کسی کو ٹارگیٹ کر دے، اور زمانہ جب کسی کو تعصب کا شکار بنا دے، تو ایسے وقت پر اس ٹوٹتے ہوئے کو سہارا دینا، اس ٹوٹتے ہوئے کو سنبھالنا کہ جب کوئی اس کے کام نہیں آ رہا، تو اس وقت تمہیں اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ تو اس کام کے لیے ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے مذہب کی تفریق کو بھی ہٹا دیا، لیکن آج ہمارے ہم مذہب لوگ، آج ہمارے کلمہ گو بھائی لوگ، آج ہمارے مسلمان بھائی لوگ آج اس چیز کے لیے شدید ضرورت مند ہیں، اس چیز کے لیے انہیں شدید ضرورت کی محسوس ہو رہی۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گا، دل پر پتھر رکھ لیجئے گا، اپنی بات کو، اپنی خواہشات کو آگے، ایک مومن کے گھر میں آپ کے ذریعے سے رزق جائے گا،
آپ کے ذریعے سے ایک مومن کے گھر میں رزق جائیے گا. اگرچہ چیز تو آپ کو ہلکی مل جائے, اگرچہ چیز آپ کو ویسی نہیں مل پائے, لیکن اس بات سے خوش ہو جانا کہ آج میرے 2 پیسے کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی کے گھر میں خوشیاں جائیں گی, اس کے بچوں کے حلق میں لقمہ جائے گا, آج اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی, اس چیز کو میں نے ایڈجسٹ کر لیا. یہ بڑا دل کر لینا. اور میں دوسری بات اپنے ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی چیزوں کو پیور اور خالص رکھیے, اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو کیجیے. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ چاہے کتنا بھی مندی کا دور ہو, یہ چاہے کتنا بھی مہنگائی کا دور ہو, یہ چاہے کتنے بھی تعصب کا دور ہو, چاہے لوگوں کے ذہن میں کتنے بھی زہر گھل چکے ہوں, اگر آپ ایمانداری کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اپنی چیز کو لے کر بیٹھے ہیں, آپ کو فرصت نہیں ملے گی. آپ کے پاس آپ کی قوم کے ہی لوگ اتنے کہ الحمدللہ آپ پیسے گن گن کے تھک جاؤ گے. مسلمان سب سے زیادہ چیزیں خریدتا, سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتا. آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مطمئن کرو. ہم جب اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے تو غیروں کو کیا مطمئن کریں گے؟ آج لوگوں کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہمارے منہ پہ یہ بات پھینک دیتے ہیں کہ کیا جائیں ہم, وہاں اخلاق اچھے نہیں ملتے, وہاں انداز اچھا نہیں ملتا, وہ بات بھروسے کی نہیں ملتی, وہاں بات کی پابندی نہیں ملتی, وہاں بتایا کیا جاتا ہے, دیا کیا جاتا ہے, تو ہمیں وقت لگتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے. یہ اتنا وقت, قیمتی وقت میرا آپ کو اسی بات کو سمجھانے کے لیے گزر گیا, مجھے وہ واقعہ سنانا پڑا, واللہ کے رسول کی بات کا حوالہ اور تصدیق مجھے دینی پڑی. اگر آپ کے پاس ایمانداری ہوتی تو میرے کسی شخص کو یہاں بیٹھ کر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس اپنے نہیں پھر غیر بھی کھینچے چلے آتے. تو آپ بھی اپنی اس بات کو سدھاریے. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اہم باتوں کو آپ نے گرہ باندھی ہوگی اور اس پر عمل کریں گے, اور عید کے موقع پر اپنے بھائیوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں, انشاءاللہ خیال رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے آ کے جگہ کو پر کر لیجیے, آگے بڑھ جائیے.